امریکہ میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور سے جنوب مشرقی ریاستوں میں۔ زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ہم ٹیسٹ زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یقیناً بزرگ افراد کے نرسنگ ہومز پر توجہ دینی ہوگی تاکہ اموات کی شرح کو کم کیا جا سکے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زیادہ خطرہ ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ نئے انفیکشنز اور کیسز کا ایک پہلو ہے۔ کئی ریاستوں میں حکام وفاقی حکومت کی حکمت عملی پر تنقید کر رہے ہیں۔ ہم حالات کے رحم و کرم پر ہیں، کوئی قومی پالیسی نہیں، کوئی طبی سرمایہ کاری نہیں ہے۔ آغاز میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سب تو ایک جھوٹ ہے۔ امریکیوں کی حفاظت کے لیے یہ سرکار کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ اور بدترین رد عمل ہے۔ جہاں کئی ریاستوں کو کاروبار اور دیگر سرگرمیاں دوبارہ کھولنے کا عمل روک دیا گیا ہے، وہیں قریباً 11% امریکی ایسے ہیں جن کے پاس ملازمت نہیں ہے اور انہیں فکر ہے کہ کورونا وائرس ریلیف کے لیے پیش کیا جانے والا منصوبہ دیر سے منظور ہوگا اور وہ اپنے ماہانہ بل ادا نہیں کر سکیں گے۔ سینٹ میں موجود ریپبلکنز اس ہفتے ایک بل کو پیش کرنے کے لیے تیار تو ہیں، مگر اس سلسلے میں ڈیموکریٹس کے ساتھ بات چیت کا مرحلہ مشکل ہے۔ ہم بے روزگار افراد کے لیے انشورنس میں توسیع کرنے کے لیے پیر کو تیار ہوں گے۔ انہیں ان کی پرانی تنخواہ کا 70% تک ہم دیں گے تاکہ لوگ واپس اپنے پاؤں پر کھڑے ہو پائیں۔ حکومت کی طرف سے ہفتہ وار $600 دینے کے منصوبے کی مدت اس ہفتے ختم ہو رہی ہے۔ نئے امدادی پیکج میں ریپبلکنز اس رقم میں بڑی کمی لانا چاہتے ہیں، لیکن ڈیموکریٹس کی کوشش ہے کہ یہ رقم برقرار رکھی جائے۔ عائشہ سرائے کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔